اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ کوہ طور کو گرا رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور سفارش سے وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ کوہ طور کو گرا رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور سفارش سے وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضامن اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیڑا پر جو سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں چلے، وہ دریائے نیل کو پار کر گئے اور فرعون کے شر سے بچ گئے، اور فرعون اپنے چیلوں سمیت غرق ہو گیا۔ تو اللہ والے قدم قدم پر کام آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی زیادتیاں بھی دیکھیے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے پھر دیکھو کہ ان کو کتنی رعایتیں ملیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی رحم کھایا، حضرت رحم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، میں نے تم سے جب پکا وعدہ لے لیا کہ میری نافرمانیوں سے بچتے رہو، میرے احکام کی بجا آوری کرو، اور تم نے وعدہ تو کر لیا، پھر میں نے تمہارے اوپر سے کوہ طور اس پہاڑ کو یعنی اٹھا لیا تمہارے اوپر۔ اگر اس پہاڑ کو گرا دیتا تم دب کر مر جاتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہا ہے کہ جو تم وعدے بھی کرتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو، پھر وہ عہد کو نبھاؤ بھی صحیح۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لے لیا تم سے پکا وعدہ، اور تم نے وعدہ بھی یعنی کر لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور میں نے تمہارے اوپر سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا، یعنی وگرنہ اگر وہ پہاڑ گرا دیتا تم دب کر مر جاتے، اس لیے جو تم مجھ سے وعدے کرتے ہو ان کو نبھاؤ بھی صحیح۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا لیا تمہارے اوپر سے کوہ طور کو، خُذُوا، پکڑو، نبھاؤ میرے ان احکامات کو، ما آتیناکم،
جو میں نے تم کو عطا کیے، جو میرے احکام ہیں ان کی بجا آوری کرو۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو یعنی میرے احکام کو، ما آتیناکم جو میں نے تمہیں عطا کیے، بے قوت مضبوطی سے پکڑو یعنی عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا ما فیہ، اور جو میرے احکامات ہیں، وَاذْكُرُوا ما فیہ، ان میں غور فکر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم خسارہ اٹھاتے، بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے۔ تو ان آیات بینات سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ کے عذاب سے بچتے رہے اور ان کو رعایتیں ملتی رہیں۔ وہ اللہ سے وعدہ کرتے کہ تیرے احکام کی ہم بجا آوری کریں گے، لیکن پھر وہ اللہ کے احکامات کو بار بار توڑتے، اور جو ان کو رعایتیں ملی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت تھی۔ اس لیے قرآن کی نص سے، آیات بینات سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کتنا وہ بچتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی اے بنی اسرائیل، اور جب میں نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور میں نے اٹھا لیا تمہارے اوپر سے کوہ طور کو، اس پہاڑ کو اٹھا لیا، وگرنہ اگر گرا دیتا تو یعنی تم دب کر مر جاتے۔ فرمایا خذوا ما آتیناکم، میرے احکامات کو پکڑو، جو احکامات میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، بے قوہ مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، میرے احکامات میں غور و فکر کرو، جو بھی میں نے تفصیلاً تمہیں اپنی اطاعت کے لیے میں نے حکم دیا ہے اس میں غور فکر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، وعدہ بھی کرتے رہے، پھرتے بھی رہے میرے احکام کی بجا آوری کی بجائے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد اس کے، وعدہ کرنے کے۔ پھر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس نہ ہوتا اگر اوپر تمہارے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم بہت بڑا نقصان اٹھا جاتے۔ تو ان آیات بینات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں سختی سے پابند ہونا چاہیے۔ رحمت للعالمین کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ قرآن ملا۔ ہم قرآن پاک میں جو اللہ نے ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں، ہم ان کی بجا آوری کریں۔ لیکن ہر موقع پر بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وعدے، اپنے عہدوں کو توڑ بیٹھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یعنی حضرت موسیٰ کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت وہ آڑے آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت
وگرنہ اللہ نے فرمایا تم بہت بڑا نقصان اٹھا جاتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں، اپنے فضل، اپنی رحمت کا ذکر کیا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، ان کے عہد شکن ہونے کا ذکر کیا اور اپنی مہربانی کا ذکر کیا کہ میں نے پہاڑ سے تم بچایا، وگرنہ تم دب کر مر جاتے اگر میں پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور پچھلی قوموں کی نافرمانیوں سے، عہد شکنی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ عہد شکنی نہ کریں بلکہ احکامات الہیہ کی ہم پابندی کریں۔ اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔